وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب صدق الله العظيم۔ سورۃ الحج آیت نمبر 73 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب یہ اس سورہ مبارکہ کا 10واں اور آخری رکوع ہے، اور قرآن حکیم کے ان مقامات میں سے ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے پورے دین کی دعوت اور اس کے تقاضوں کو انتہائی جامعیت اور اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ 6 آیات اس رکوع میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جن میں سے 4 آیات میں ایمان کی دعوت کا ذکر ہے، اور 2 آیات میں پورے کے پورے دین کے تقاضے چند الفاظ میں پیش کیے گئے ہیں۔ پہلی 2 آیات میں توحید کا بیان ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے وہ اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، کمزور ہے چاہنے والا بھی اور جس کو چاہا گیا وہ بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے لیے بھی مثال بیان کی کہ جن بتوں کو تم پوج رہے ہو، یہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں، اور جو تم نذرانے ان پر چڑھاتے ہو، مکھی اس میں سے کچھ لے کر چلی جائے تو یہ واپس بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ تو جو پکار رہا ہے ایسے معبودوں کو وہ بھی کمزور، اور جن جھوٹے معبودوں کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی انتہائی کمزور ہے۔ تو یہ ان کی شرک کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی۔ نوٹ فرمائیے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی نفع نقصان کا مالک مانا جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی سے بھی توقعات وابستہ کر لی جائیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بات صرف ان پتھر کے بتوں کی نہیں ہے، ہر اس شے کی ہے جس کو اللہ کے سوا اختیار کر لیا جائے اور اللہ کے سوا اس کو معبود بنا لیا جائے۔ فرمائے کہ جو پکارنے والے ہیں وہ بھی کمزور، اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے، اس میں ایک اور بات یہ ہے سمجھنے کی کہ انسان کا آئیڈیل اور انسان کا نسب العین جتنا اونچا ہوگا اتنا ہی عمدہ کردار سامنے آئے گا، اور جتنا ہی اس کا آئیڈیل اور نسب العین پست اور نیچا ہوگا اتنی ہی اس کی گری ہوئی شخصیت ہمارے سامنے آئے گی۔ ایک وہ شخص ہے جس کو ذاتی مفادات ہی عزیز ہیں، بس یہی اس کا مقصد ہے، تو ایک بڑا گھٹیا کردار سامنے آئے گا جو لوگوں پر ظلم کرنے والا ہوگا، جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے والا ہوگا۔ لیکن اگر اس سے بڑا کردار ہو کہ نہیں، مجھے اپنی برادری کے لوگوں کے بھی حقوق کا خیال رکھنا ہے، تو ایک بہتر کردار سامنے آئے گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی انسانی حقوق کی بات کرے تو اور عمدہ کردار سامنے آئے گا۔ سب سے بہترین کردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے پیش نظر اللہ کی رضا تھی۔ جب اللہ مقصود ہے تو اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہے، اور مخلوق کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کا بھی فریضہ آپ نے انجام دیا۔ تو جتنا اونچا انسان کا آئیڈیل اور نسب العین ہوگا اتنا ہی عمدہ اس کا کردار سامنے آئے گا۔ ما قدر اللہ حق قدری ہی، انہوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا ہے، غالب ہے۔
یعنی انسان اللہ سے کم تر کسی شے پر اس لیے مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، وہ اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا، ورنہ جو اللہ کی معرفت حاصل کر لے وہ کسی اور کے اوپر راضی نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور پر مطمئن نہیں ہو سکتا، اسی کہ اللہ ہی ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، جو خالق ہے اور مالک ہے اور رازق ہے، اس کے سوا کہاں جا سکتا ہے انسان؟ تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے اس وجہ سے کہ انسان کو اللہ کی صحیح طور پر معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ واقعتاً ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اسی کے ہو رہیں اور ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی قوت والا ہے، غالب ہے۔ اس کے بعد ایک آیت میں رسالت کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے رسول چن لیتا ہے۔ اب نوٹ فرمائیے، انسانوں میں سے رسول وہی ہیں جن کو ہم رسول کہتے ہیں، فرشتوں میں سے رسول یعنی پیغام پہنچانے والے جبریل امین ہیں علیہ السلام، تو اللہ کا پیغام جبریل امین تک، وہ فرشتوں میں سے رسول یعنی پیغام پہنچانے والے ہیں، اور فرشتے کے ذریعے سے رسولوں تک، اور آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اب ایک آیت میں آخرت کا بیان، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی اس وقت لوگ جو اعمال کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، اور جو ماضی میں لوگ کر چکے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہ 4 آیات میں 3 عقائد کا ذکر آ گیا، توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ دعوت قرآن کی تمام انسانیت کے لیے، جو اس دعوت کو قبول کر لیں وہ امت مسلمہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جاتے ہیں، جو اس دعوت کو قبول کر لیں وہ اہل ایمان قرار پاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ قرار پاتے ہیں۔ اس لیے اگلی آیت میں اب ان سے خطاب ہے جو اس دعوت کو قبول کر لیں، اور خطاب شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ میں۔ اب 2 آیات میں دین کے حوالے سے 4 تقاضوں کا بیان آ رہا ہے۔ آیت نمبر 77 میں 3 تقاضوں کا بیان ہے، اور آیت نمبر 78 میں بنیادی طور پر ایک ہی تقاضے کا بیان ہے لیکن تفصیل سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو رکوع کرو اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور عبادت کرو اپنے رب کی، وافعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، یعنی اصل کامیابی تمہیں حاصل ہو جائے۔ 3 باتوں کا ذکر آیا۔ نمبر 1، رکوع اور سجدہ کرو، مراد ہے نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ قرآن حکیم میں نماز کے ارکان کو بیان کر کے نماز مراد لی جاتی ہے، یہاں رکوع اور سجدے سے مراد ہے نماز کا اہتمام۔ ایمان کے بعد پہلا مطالبہ جو بندہ مومن سے ہے وہ نماز کی ادائیگی کا ہے۔ اللہ ہمیں تمام نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات بیان کی گئی وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور عبادت کرو اپنے رب کی۔ معلوم ہوا کہ نماز سے آگے بھی عبادت مطلوب ہے۔ ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج ان کو کل عبادت سمجھ لیا گیا ہے، یہ درست نہیں۔ یہ اسلام کی بنیادیں، پلرز آف اسلام ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کے مطابق۔ اس سے اوپر پوری زندگی میں عبادت مطلوب ہے۔ قرآن نے کہا سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو نماز تو اس عبادت کے لیے بندے کو تیار کرتی ہے۔ دیگر ارکان اسلام، روزہ، زکوٰۃ، حج، پوری زندگی میں اللہ کی عبادت کے لیے بندے کو تیار کرتے ہیں، لیکن یہ عبادت پوری زندگی کے ہر گوشے میں مطلوب ہے۔ نمبر 3، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلائی کے کام کرو۔ مراد یہ ہے کہ خدمت خلق کا کام کرو۔ جہاں ہمارا دین حقوق اللہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، وہیں حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم بھی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو بندہ اپنے بھائی کی ضرورت میں لگا رہتا ہے کہ اس کو پورا کرے، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے دین میں حقوق العباد کی اہمیت۔ لیکن نوٹ فرمائیے، بندوں کی کچھ ضروریات ہیں دنیا کے اعتبار سے، کھانا کھلا دینا،
پانی پلا دینا، کسی کی شادی کا اہتمام کر دینا، کسی یتیم کی کفالت کر لینا، یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں۔ اس خدمت خلق کا اعلیٰ ترین تصور یہ ہے کہ انسانیت کو اس دنیا میں ظلم سے نجات دلانے کے لیے ایک عادلانہ نظام، جسٹ آرڈر کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے۔ اور نمبر 2، انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ان کو جہنم کی سب سے بڑی تکلیف سے بچانے کی فکر اور کوشش کی جائے۔ یہی محنت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی، اور اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کا ذکر اگلی آیت میں انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم رکوع کرو اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور عبادت کرو اپنے رب کی، وافعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو، خدمت خلق کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، اصل کامیابی تمہیں حاصل ہو جائے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اب چوتھے تقاضے کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے اس مقام پر، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب آگے بتایا گیا ہے کہ اس جہاد کا مقصد کیا ہے۔ هو اجتباکم، اس اللہ نے تمہیں چن لیا، منتخب فرما لیا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یہ دین بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورۃ البقرہ آیت 187 میں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل فرمانا نہیں چاہتا۔ اور یہاں فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں رکھی، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یعنی یہ امت ملت ابراہیمی پر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہے۔ هو سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ نوٹ فرمائیے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ سورہ البقرہ آیت 131 میں ذکر آ چکا، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ اسلم، جھک جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا تمام جہان والوں کے رب کے سامنے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ نمبر 2، نوٹ فرمائیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 128 میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی فرما بردار بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت پیدا فرما۔ تو ہمارے لیے یہ مسلم نام تجویز کیا ابراہیم علیہ السلام۔ آج ہم نے کئی نام اختیار کر رکھے ہیں، جہاں تک تو کوئی فقہی آراء کی بات ہے، آراء علمی اعتبار سے رکھنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا اصل تعارف ہے کہ وی آر مسلمز، ہم مسلم ہیں۔ یہی نام قرآن نے ہمیں دیا، اور یہی نام ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تاکہ تم گواہ ہو جاؤ انسانوں پر۔ اب یہ جو جملہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اور تم گواہ ہو جاؤ انسانوں پر، اس کا تعلق ہے اس بات سے جو پہلے آئی کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب 2 باتیں نوٹ فرمائیے۔ جہاد کا لفظ بہت مس کوٹ ہوتا ہے، مس یوز ہوتا ہے آج کل کے دور میں۔ جہاد کے معنی سمجھ لیے گئے جنگ کے، یہ بات غلط ہے۔ قرآن حکیم میں جنگ کے لیے قتال کا لفظ آیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 193، سورۃ البقرہ آیت نمبر 216، سورۃ الانفال آیت نمبر 39، ان تمام مقامات پر قتال کا لفظ جنگ کے لیے آیا ہے۔ جہاد کا لفظ عام ہے، قتال کا لفظ خاص ہے۔ قتال کے معنی جنگ کے ہیں، جو کہ جہاد کے ایک مکمل پروسیس کا انتہائی مقام ہے۔ جہاد کے لغوی معنی کوشش کرنے کے، اسٹرگل کرنے کے، مشارکہ، ایک شخص بھی شرکت کر رہا ہے، دوسرا شخص بھی شرکت کر رہا ہے، یہ پارٹنرشپ ہوگی، مشارکہ۔ مکالمہ، ایک شخص ایک بات کہہ رہا ہے، دوسرا شخص دوسری بات کہہ رہا ہے، یہ ڈائلاگ ہے، مکالمہ۔ مجاہدہ، ایک شخص ایک کوشش کرے، دوسرا شخص دوسری کوشش کرے، یہ کوششوں کا ٹکراؤ، دس از کالڈ مجاہدہ۔ اس سے جہاد کا لفظ۔
ڈوئل ایکشن، ڈوئل اسٹرگل جسے کہا جاتا ہے، کوشش کرنا۔ جہاد کا آغاز ہوتا ہے نفس کے خلاف کوشش۔ نفس چاہتا ہے کہ انسان نافرمانی کرے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں۔ یہ ٹکراؤ شروع ہو گیا، یہ کوشش جہاد ہے۔ پھر یہ جہاد شیطان کے خلاف بھی ہے کہ ہم اس کے وار سے بچیں۔ یہ جہاد برے معاشرے کے خلاف بھی ہے کہ ہم اس کے برے اثر سے بچنے کے لیے کوشش کریں۔ تو نوٹ فرمائیے، اس جہاد کے لیولز ہیں۔ پہلا لیول ہے کوشش کرنے کا ذاتی زندگی میں اللہ کی عبادت کے لیے، اس میں نفس کے خلاف جہاد ہے، شیطان کے خلاف جہاد ہے، اور برے معاشرے کے خلاف جہاد ہے۔ یہ پہلا لیول ہے جہاد کا۔ مزید نوٹ فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں کہ وہ کوشش، وہ جہاد جس کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔ تو سامنے منزل ہونی چاہیے کہ اللہ کا دین بلند کرنا ہے، آغاز ہوگا اپنی ذات سے، ٹارگٹ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، تو یہ ساری کوشش جہاد فی سبیل اللہ ہوگی۔ جہاد فی سبیل اللہ کا دوسرا لیول، یہ جو شہادت کا فریضہ ادا کرنا ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اور تم انسانوں پر گواہ ہو جاؤ۔ دوسرا لیول ہے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، دعوت دینی ہے، محنت کرنی ہے۔ اس کے لیے اسٹرگل کی ضرورت ہے، اس کے لیے جہاد کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ یہاں زبان بھی استعمال کی جائے گی، یہاں جسم بھی استعمال کیا جائے گا، یہاں مال بھی استعمال کیا جائے گا، دیگر ریسورسز بھی استعمال کی جائیں گی۔ دوسرا لیول ہے دین کی دعوت کے لیے جہاد اور کوشش اور محنت۔ تیسرا لیول، یہ جو گواہی انسانیت پر پیش کرنی ہے، یہ صرف زبان سے نہیں ہوگی، یہ صرف قول سے نہیں ہوگی، بلکہ عمل سے بھی ہوگی۔ یعنی اللہ کے اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنی ہے، بالفعل اس کو اسٹیبلش کر کے دکھانا ہے۔ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کا تیسرا لیول۔ اس لیول پر کوششوں کا ٹکراؤ جنگ تک جا سکتا ہے کہ جب اہل ایمان اور اہل کفر ایک دوسرے کے سامنے مقابلے پر آ جائیں اور یہ کوششیں ٹکرائیں تو یہ جنگ کی صورت ہو جائے گی۔ یہ کلائمیکس ہو گیا، یہ نقطہ عروج ہو گیا جہاد فی سبیل اللہ کے مکمل پروسیس کا۔ تو پہلے لیول پر ذاتی زندگی میں اللہ کی بندگی کے لیے کوشش، دوسرے لیول پر اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے اسٹرگل اور کوشش، اور تیسرے لیول پر اس گواہی کا تقاضا ہے کہ دین کو غالب کر کے دکھایا جائے، اس کے لیے اسٹرگل اور کوشش، جس میں وہ مقام بھی آتا ہے کہ جب ٹکراؤ ہوتا ہے حق اور باطل کی، ریسورسز کا اور فورسز کا، اس کو قتال کہا ہے، اس کو جنگ کہا ہے قرآن نے۔ تو جہاد از ناٹ ایکویلنٹ ٹو قتال، جہاد اٹس اے ہول پروسیس جس کا نقطہ عروج اور جس کا کلائمیکس ہے قتال یعنی جنگ۔ اور اس پروسیس کا مقصد اگر یہ ہو کہ اللہ کا دین غالب کرنا ہے تو اس پورے پروسیس کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور یہاں کہا گیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور اس کا ٹارگٹ کیا ہے، اس کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ ہو جائیں، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم انسانوں پر دین کے گواہ ہو جاؤ۔ نوٹ فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی اپنے قول سے بھی دے کر گئے، اپنے عمل سے بھی دے کر گئے۔ Now we are responsible to convey the message of Allah subhanahu wa ta'ala to whole humanity۔ اب انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ یہ 23 برس کی محنت تھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ہے جو چوتھا تقاضا گیا، نماز قائم کرو، پوری زندگی میں بندگی کرو، خدمت خلق کے کام کرو، اور اب جہاد فی سبیل اللہ کرو۔ خدمت خلق کی بھی انتہا دنیا میں ظلم کے خاتمے کے لیے دین کو غالب کرنا، اور انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے ان کی آخرت کی فکر و کوشش کرنا۔ چوتھا کام یہ آ گیا کہ انسانیت پر دین کی گواہی پیش کرنی ہے، اور اس کے لیے مستقل محنت، جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فاقیموا الصلاۃ، بس نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھامو۔ اب یہ بہت بڑا پروسیس ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو امت مسلمہ کو دیا گیا۔ ایک دم سے تو یہ کام نہیں ہوگا۔ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ، یعنی پلرز آف اسلام۔ نوٹ فرمائیے، جب نماز کے 1 یا 2 ارکان کا بیان کر کے رکوع، سجود، قیام
نماز مراد لی جاتی ہے تو ارکان اسلام نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان میں سے ایک یا دو کو بیان کر کے ارکان اسلام مراد لیے جاتے ہیں۔ یہ پلرز آف اسلام ہیں، اس پر عمارت کھڑی ہوگی تمہاری۔ دس از اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ فاقیموا الصلاۃ، بس نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد ہے اللہ کی رسی کو تھامنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اللہ کی رسی سے مراد ہے جامع ترمذی کی حدیث قرآن حکیم۔ یہ قرآن وہ ایمان دے گا جب بندے محنت کریں گے اللہ کے دین کی خاطر، یہ قرآن وہ موٹیویشن دے گا جب بندے اللہ کے دین میں آگے بڑھیں گے۔ اس قرآن کو تھامو، ارکان اسلام کو ادا کرو، یہ انیشیل پوائنٹ ہے، یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا کارساز ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی عمدہ کارساز اور حمایتی ہے، اور کیا ہی اچھا وہ مددگار ہے۔ آگے تو بڑھو، اس کا دین ہے، اس سے مانگو، قرآن کو تھامو، نماز اور زکوٰۃ سے آغاز کرو، اللہ تمہیں تھامے گا۔ اٹھ بان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ذاتی زندگی میں نماز کا اہتمام کرنے، عبادت کا پوری زندگی میں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں خیر کے کام ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں انسانیت تک اپنے پیغام کو ہمیں اپنے قول اور اپنے عمل سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ اب اس کے بعد سورۃ المؤمنون کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، اور اس میں توحید، آخرت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے گفتگو آئی ہے، اور سابقہ قوموں کے واقعات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ایک بندہ مومن کی بنیادی صفات کو، بہت خوبصورت صفات ہیں لیکن بیسک کوالٹیز ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق کے مراحل کا بیان بھی ہے، اور اللہ کی قدرتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے۔ یا فرمایا کہ ایمان لانے والے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ فلاح، اس لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ کئی مرتبہ قرآن حکیم میں استعمال ہوا۔ فلاحن کہتے ہیں کسان، جو زمین کو جب ہل چلاتا ہے تو پھاڑتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، اس کے بعد فصل اگتی ہے۔ فلاح کے اندر کو پھاڑنے کا مفہوم داخل ہے۔ مراد یہ ہے، ایک ہے ہمارا جسم جس کے اپنے تقاضے ہیں، ایک ہے ہماری روح جس کے اپنے تقاضے ہیں۔ کامیابی اس میں ہے کہ انسان روح کے تقاضوں پر عمل درآمد کرے۔ اسی طرح ایک یہ دنیا ہے، اس کا ظاہری پردہ، اور ایک اس کے پیچھے اصل حقیقت ہے جو دراصل حقیقت ہے۔ تو کامیابی یہ کہ انسان اس جسم کے خول کو پھاڑ کر روح کو بیدار کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے۔ انسان اس دنیا کے ظاہری پردے کو چاک کر دے اور اس کے پیچھے جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے فلاح، یہ ہے اصل کامیابی۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے۔ اب ان کی صفات کا بیان آ رہا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ نوٹ فرمائیے، پہلی صفت بیان ہوئی نماز کے حوالے سے۔ جب یہ صفات مکمل ہوں گی آیت نمبر 9 پر، تب بھی نماز کا ذکر آئے گا۔ تو مومن کے شب و روز نمازوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کے اوقات کا تعین نمازوں کے ہی ساتھ ہوتا ہے، اور مومن اسی وقت مومن ہے جب کہ وہ نماز کا پابند ہو۔ لیکن نوٹ فرمائیے، یہاں یہ نہیں کہا کہ نماز ادا کرنے والے کامیاب ہوں گے، یہاں کہا کہ نمازوں میں عاجزی اختیار کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ وہ نماز جس میں عاجزی ہو، دل بھی اللہ کے حضور جھکا ہوا ہو، اعضاء بھی جھکے ہوئے ہوں، پورا وجود اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، توجہ اللہ کی طرف ہو، سکون کے ساتھ نماز بندہ ادا کر رہا ہو، اطمینان کے ساتھ ادا کر رہا ہو، گویا اللہ سے کلام کر رہا ہو۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ نماز تو مومن کی معراج ہے نا، حدیث میں بتایا گیا۔ اس کیفیت کے ساتھ جو نماز ہے ان کے لیے کہا گیا کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہمیں یہ کیفیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اطمینان کے ساتھ نمازوں میں اس کے ارکان کو ادا کریں گے، انشاءاللہ ہم سمجھ کے نماز ادا کریں گے۔ کیا ہی اچھا ہوگا جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں،
جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ بھی ہم یاد کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، اس اعتبار سے کہ توجہ نمازوں میں بڑھ جائے گی۔ اللہ ہمیں یہ عاجزی ہماری نمازوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی صفت آئی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ دوسری صفت کا بیان آ رہا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو یعنی بیکار باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ مومن کا تو ایمان ہے کہ اصل زندگی آخرت کی، اس کو تو معلوم ہے کہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، فانی دنیا ہے، یہاں کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجا اللہ نے، یہاں اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ تو ایک بندہ مومن پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہے، سوچ سوچ کر بولتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا جواب دینا ہے۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا جواب دینا ہے۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو یعنی بیکار باتوں سے بچتے ہیں۔ آخرت پیش نظر ہو تو انسان دنیا میں دل لگی میں نہیں لگے گا، فضولیات میں مبتلا نہیں ہوگا، لیکن آخرت پیش نظر نہ ہو تو دنیا کی رنگینی میں انسان کھو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث، بندے کے خوبصورت اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں کو چھوڑ دے، ہر وہ بات جس میں نہ دنیا کا کوئی جائز فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو، اس کو ترک کر دے۔ تیسری صفت آ رہی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو تزکیے کا عمل کرنے والے ہیں۔ ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی، لیکن زیادہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ تزکیے کا عمل کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکیزگی کے ہیں۔ مراد یہ ہے کسی شے کی ترقی میں جو رکاوٹ بنتی ہو، کوئی شے، اس شے کو ہٹا دینا تاکہ جس شے کو ہم ترقی دینا چاہ رہے ہیں وہ شے ترقی کرتی چلی جائے۔ مال یہی کام کرتا ہے کہ جو پرانے پتے ہوتے اسے توڑ دیتا ہے، کانٹوں کو نکال دیتا ہے تاکہ پانی اور کھاد سے تمام تر توانائی اچھے پتوں کو اور اچھی اور تازہ شاخوں کو ملے۔ تزکیے کا عمل یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کی روحانی ترقی میں، اللہ سے تعلق میں جو شے بھی رکاوٹ بنے اس کو دور کر دینا تاکہ وہ اللہ سے قریب ہو سکے، یہ تزکیے کا عمل ہے۔ ہر برائی کا کام اللہ سے دور کر دینے والا ہے، اس کو ترک کر دینا یہ تزکیہ ہے۔ زکوٰۃ کا بھی کام یہی ہے، زکوٰۃ دل میں سے مال کی محبت کو نکال دیتی ہے تو بندہ اللہ سے قریب ہو سکتا ہے، اور زکوٰۃ مال کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو تزکیے کا عمل کرنے والے ہیں۔ چوتھی صفت آ رہی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بس اوقات انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ تو اہل ایمان کی صفات کا بیان ہو رہا ہے، تو شرمگاہوں کا بیان، اس کی حفاظت کا بیان کیسے آ گیا؟ یہ دو اعتبارات سے۔ نمبر ایک، ستر کا اہتمام کرنا، یعنی جسم کا وہ حصہ جو ہر حال میں ڈھانکنا فرض ہے۔ مردوں کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ ڈھانکنا ہر حال میں فرض ہے، اور عورتوں کے لیے محرم مردوں کے سامنے وہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں، یہ ہاتھ کھول سکتی ہیں اور پیروں کے پنجے کھول سکتی ہیں، باقی جسم کو ڈھانکنا ہوگا، یہ ستر کہلاتا ہے۔ ہاں ایک عورت جب غیر محرم مردوں کے سامنے جائے تو پورے جسم پر کوئی بڑی چادر یا کوٹ وغیرہ ہو، چہرہ بھی چھپانا ہوگا، اس کو حجاب کہا جاتا ہے۔ یہ تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی سورۃ الاحزاب۔ یا فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ایک ہے ستر کا اہتمام، جسم کے پوشیدہ حصوں کو پوشیدہ ہی رکھنے کی کوشش کرنا۔ ایک ہے جنسی جذبے کو کنٹرول میں رکھنا، سیکس ڈسپلن کی بات ہو رہی۔ اس کے متعلق فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے ان کی بیویاں یا وہ جو ان کی کنیزیں ہیں، بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ یعنی نکاح کا جائز بندھن دیا گیا ہے جنسی جذبے کی تکمیل کے لیے۔ دنیا کے بعض مذاہب میں اس جذبے کی تکمیل کو بہت گھٹیا سمجھا گیا، جیسے کہ عیسائیت۔ وہاں کوئی شادی شدہ ہے تو اگر پادری بن رہا ہے تو اس کو اپنی بیوی کو چھوڑنا ہوگا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے اور پادری بن چکا تو شادی نہیں کر سکتا، معیوب سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے دین میں شرم و حیا کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ تو
تو اس حیا کی حفاظت کے لیے نکاح کا بندھن ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اللہ کو ہماری شرم و حیا بہت محبوب ہے، اس کا بہت خیال ہے، تو جائز راستہ نکاح ہی کا ہمارے پاس ہے جس کے ذریعے سے جنسی جذبے کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور اگر یہ جذبہ آزاد چھوڑ دیا جائے تو پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، گھریلو نظام برباد ہو جاتا ہے، شوہر اور بیوی کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اولاد کی طرف توجہ نہیں رہتی ہے، معاشرے کو ذمہ دار افراد نہیں مل پاتے جو کہ معاشرے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اس لیے بنیادی صفات میں شرم و حیا کی حفاظت کو قرآن نے ذکر کیا۔ یہاں ایک بات نوٹ فرمائیے کہ کنیزوں کا ذکر آیا ہے، او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یہ جو ان کی کنیزیں ہیں اس بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ ایک عارضی مسئلہ ہے، سر دست نکاح کا بندھن ہی جائز راستہ ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہ غلاموں اور کنیزوں کا مسئلہ جو ہے یہ ایک عارضی مسئلہ ہے، اس کو نوٹ فرمائیے۔ جنگی حالات ہو گئے تو ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، اس میں اس مسئلے کو ٹیکل کرنے کے لیے شریعت نے کچھ تعلیمات دی اور بڑی خوبصورت تعلیمات ہیں، اس کو نوٹ فرمائیے۔ جنگی قیدیوں کی کوئی نہ کوئی حیثیت متعین کرنی ہوتی ہے، اس لیے یہ کنیز اور غلاموں کے حوالے سے احکامات دیے گئے، ورنہ کسی آزاد مرد یا عورت کی خرید و فروخت حرام ہے ہمارے دین میں۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ جو میدان جنگ میں ہاتھ آئیں انہی کے لیے غلام یا کنیز بنائے جانے کا آپشن ہے، یہ نہیں کہ پوری آبادی کو غلام اور کنیز بنا لیا جائے، قطعاً نہیں۔ پھر جو ہاتھ آئے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیت نمبر 4 ہے کہ احسان کر کے چھوڑ سکتے ہیں، فدیہ لے کر چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ اسلامی حکومت کی اتھارٹی کے تحت جو بھی ذمہ دار افراد ہیں ان کی اتھارٹی کے تحت ان کو قتال کرنے والوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ لیکن نوٹ فرمائیے کہ جن کے پاس غلام اور کنیز ہوں ان کو احکامات بھی دیے گئے ہیں، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، یہ ملازم کے لیے نہیں ہے، کنیز کے لیے، غلام کے لیے۔ جو خود پہنو انہیں پہناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آخری 2 وصیت ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور جو تمہارے زیر تحت یعنی غلام اور کنیز، اتنی تاکید کی گئی ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ اسلام نے جو اجازت دی ہے کنیزوں کے حوالے سے، تو جو مالک ہیں وہ کنیزوں سے چاہیں تو تعلق قائم کر سکتے ہیں بغیر نکاح کے، لیکن اگر مالک کی اجازت سے ایک کنیز کہیں اور نکاح کر لے، وہاں اس کو نکاح کرنا ہوگا، تو اب یہ مالک اس کنیز سے تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ کسی مالک کے ہاں جو کنیز تھی اس سے اولاد ہو گئی، اب وہ اولاد دوسری جو اس کی آزاد عورت سے نکاح ہوا اور اس سے اولاد اس کے برابر ہے، اب اس کنیز کو کہیں نہیں ڈال سکتا، یہ کہیں فروغ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تعلیمات ہیں۔ مزید نوٹ کیجئے کہ شریعت نے یہ عارضی طور پر احکامات دیے تھے، یہ مسئلہ پیش آ گیا، اتنے سارے لوگ آگے کیا کریں، تو ان کو سوسائٹی میں اکوموڈیٹ کیا گیا ہے اور ان کی ضروریات کی کفالت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ بہت سارے قیدی آئیں، ان کو جیلوں میں رکھا جائے، ان کو کھانا بھی دیا جائے اور لباس بھی دیا جائے اور ان کی حفاظت بھی کی جائے، اس کے مقابلے میں بہتر ہے کہ ان کو سوسائٹی میں اکوموڈیٹ کیا جائے۔ پھر ہر کنیز کو ایک ایک مرد کی سپورٹ مل جائے گی، یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ عورتیں آزاد گھومیں مارکیٹ میں اور بدکاری کا دورہ ہو جائے معاشرے میں۔ جیسے رشیا برباد ہوا تھا تو سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹ سے ہمارے ملک میں، پاکستان میں، دیگر علاقوں میں عورتیں گئیں اور جو بدکاری عام ہوئی ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک ایک کنیز کو، ایک ایک عورت کو سپورٹ مل جائے ایک مرد کی۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ اسلام نے حالات جنگ میں پیدا ہو جانے والے ان حالات کو ٹیکل کرنے کے لیے عارضی حل دیا ہے اور غلاموں کو آزاد کرنے پر ثواب بیان کیا۔ کئی گناہ جو ہو جاتے ہیں اس کے کفارات میں غلام کو آزاد کرنے کا کفارہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رفتہ رفتہ اس دور میں ہی غلامی ختم ہو گئی، خلفائے راشدین کے دور میں۔ اسلام نے اس عارضی مسئلے کو ٹیکل کرنے کے لیے تعلیمات دی ہیں، نہ کہ اس کو پروموٹ کیا ہے۔ اگر معاذ اللہ پروموٹ کیا ہوتا تو آج مسلم دنیا میں کہیں غلام اور کنیز ہوتے، کہیں نہیں۔ تو عارضی مسئلہ ہے۔ ہاں مستقبل میں جنگیں ہونے والی ہیں، احادیث میں ذکر ہے، تو اگر کبھی ایسا معاملہ پیش آئے گا تو ان تعلیمات کے مطابق عمل ہو جائے گا۔ ادروائز ایک ہی راستہ ہے نکاح کا جائز بندھن، جس کے ذریعے سے ایک مرد ایک عورت سے تعلق قائم کر کے جائز طریقے پر وہ اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ یہ تعلیمات ہیں ہمارے دین کی، اس لیے ضروری ہیں کہ بعض لوگ ان پر اعتراضات کرتے ہیں،
تفاصیل سامنے نہیں ہوتی تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چوتھی صفت کا ذکر آیا، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر ان کی بیویاں یا وہ جو ان کی کنیزیں ہیں، فانہم غیر ملومین، بے شک ان پر اس بارے میں کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلک، بس جو اس کے علاوہ کوئی راستہ چاہے گا، فاولئک هم العادون، تو وہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ حرام ہے ہمارے دین کے اندر۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ اب یہ پانچویں اور چھٹی صفت آ رہی ہے، اور بہت بنیادی صفات ہیں ایک بندہ مومن کے لیے۔ فرمایا کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ یہی دو صفات ہے کہ جس سے کسی انسان کے کردار کا ہم ٹیسٹ لے سکتے ہیں کہ وہ کتنا صاحب کردار آدمی ہے، کتنا کردار اس کا عمدہ ہے۔ انہی حالات میں کہ جب کوئی معاہدہ ہوتا ہے، جب کوئی امانت کا معاملہ آتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کتنا صاحب کردار اور کتنا صاحب ایمان ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ امانت بڑا وسیع مفہوم ہے، چند روپوں کے رکھوائے جانے سے لے کر کوئی منصب کسی کے پاس، کوئی ذمہ داری کسی کے پاس، کسی کی رعایا ہے، کسی کی اولاد ہے، یہ سب کچھ امانت میں داخل ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں۔ آپ غور فرمائیے کہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے، ایمان کی نفی، جو اپنی امانت کو پورا نہیں کرتے۔ یہ برائی کتنی عام ہے آج ہمارے معاشرے، یہ بنیادی صفات ہے بندہ مومن کی، اس کے بغیر اس کی کردار کی تعمیر ہی شروع نہیں ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ وعہدہم راعون، اور وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، اس کی رعایت رکھنے والے ہیں۔ وعدہ اللہ سے بھی ہوتا ہے اس کی اطاعت کا، وعدے بندوں سے بھی ہوتے ہیں، کچھ ان رائٹنگ ہوتے ہیں بزنس ایگریمنٹس جیسا کہ، کچھ امپلائیڈ ہیں، ماں باپ اولاد کی پرورش کریں گے، بتانے کی ضرورت نہیں، یہ امپلائیڈ ایگریمنٹ ہے۔ پڑوسی کا لحاظ رکھے گا، تو یہ بندوں سے بھی معاہدات ہیں۔ کچھ اپنے آپ سے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ آئندہ یہ نافرمانی کا کام نہیں کروں گا، اللہ آئندہ یہ نیکی کا کام انشاءاللہ کروں گا۔ تو یہ سارے وعدے، بندہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ ان وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ بیہقی شریف میں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ یہ ہے بنیادی صفات، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 2 سے یہ صفات شروع ہوئی تھی، نماز کا ذکر تھا، اب آیت نمبر 9 میں پھر نماز کا ذکر آ گیا، لیکن فرمایا کہ یحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی ان کے اوقات پر ادا کرتے ہیں، پابندی سے ادا کرتے ہیں، یعنی کہ جب دل چاہا کچھ ادا کر لیں، کچھ نہیں، پابندی سے وقت پر ادا کرتے ہیں، آداب کے ساتھ۔ پھر مردوں کے لیے جماعت کی پابندی لازم ہے تو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ ہے حفاظت نماز۔ یہ صفات جب مکمل ہوئی تو فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اندازہ کیجئے اللہ کہہ رہے ہیں وارث ہیں جنت کے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ جو یہ صفات اختیار کریں گے ان کو اللہ یہ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ان صفات کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ یہی صفات بیان ہوئی ہیں سورۃ المعارج آیت نمبر 19 سے لے کے آیت نمبر 35 تک۔ اس کے بعد اب پھر انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر آ رہا ہے، کچھ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الحج آیت نمبر 5 کی روشنی میں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ اللہ نے خاص اہتمام سے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے مضبوط جگہ میں نطفہ ٹھہرا دیا۔ مراد ہے کہ رحم مادر، یوٹرس، جو کہ بیک مسل سے سپورٹڈ ہوتا ہے۔ بظاہر عورت کو اللہ نے کمزور پیدا کیا، لیکن یہاں فرمایا کہ مضبوط جگہ میں اس یوٹرس کو، رحم مادر کو بیک مسلز کے ذریعے سے اللہ نے سپورٹ دے کر مضبوط کیا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنایا۔
فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے علقہ کو مضغہ یعنی بوٹی بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے بوٹی سے ہڈیاں بنائیں، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک نئی تخلیق میں اٹھا کر کھڑا کر دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس اللہ بابرکت ہے بہترین پیدا فرمانے والا۔ یہ وہ مقام ہے کہ آج ایمبریولوجی کے ماہرین دنگ ہیں کہ قرآن نے 1400 برس پہلے کتنی باریک بینی کے ساتھ انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان فرمایا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں وضاحت ہے کہ 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ اور 40 دن مضغہ رہتا ہے، 120 دن 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو انسان کے اندر روح پھونک دیتا ہے، اب مکمل ہوئی ہے تخلیق۔ یہ جو فرمائیں گے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ایک نئی تخلیق میں اس کو کھڑا کر دیا، یہ ہے روح کے پھونکے جانے کا ذکر۔ یا مزید نوٹ کیجئے کہ علقہ اس کے معنی کسی معلق شے کے، لٹکی ہوئی شے۔ مرد کی جانب سے جو حصہ جاتا ہے نطفے کا اس میں اسپرم ہوتا ہے، عورت کی جانب سے جو حصہ آتا ہے اس میں جز ہے اس کو اووم کہا جاتا ہے، ان دونوں کے ملاپ سے ایک شے بنتی ہے جس کو زائگوٹ کہا جاتا ہے۔ یہ مکسچر جو ہے گویا کہ یہ رحم مادر کی دیوار پر، یوٹرس کی دیوار پر جا کے لٹک جاتا ہے لیچ جوں کی طرح، اور وہاں سے پھر یہ اپنی غذا کو حاصل کرتا ہے۔ 1400 برس پہلے کوئی دوربین بھی موجود نہیں تھی، قرآن بیان کر رہا ہے اس کو، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا کہ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے بوٹی سے ہڈیاں بنائیں، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا۔ سورہ حج آیت نمبر 5 کے مقابلے میں یہ کچھ تفصیل زیادہ ہے، باریک بینی کے ساتھ اللہ ایک ایک شے کو جانتا ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ جب یہ تخلیق کا عمل جاری ہوتا ہے تو 7ویں ہفتے میں ہڈیاں بنتی ہیں اور 8ویں ہفتے میں گوشت چڑھنے کا عمل شروع ہوتا ہے، یہ آج سائنس بھی بتا رہی ہے، اللہ 1400 برس پہلے بیان کر رہے ہیں۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک نئی تخلیق میں اٹھا کر کھڑا کر دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس اللہ برکت والا ہے بہترین پیدا فرمانے والا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم قیامت کے دن دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے۔ جو ان مراحل سے گزار رہا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ دوبارہ تمہاری تخلیق فرمائے اور قیامت کے دن دوبارہ تمہیں کھڑا کر دے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان یا 7 راستے بنائے، اوپر تلے آسمان ہیں لیکن اس کی اصل حقیقت اللہ ہی کے علم میں ہے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم تخلیق سے غافل نہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ۔ 70% پانی ہے زمین پر، اللہ اتنا ہی برساتا ہے کہ پانی اتنا ہی رہے، زیادہ ہو جائے تو آبادیاں برباد، کم ہو جائے تو مسائل پیدا ہو جائیں، بقدر ایک اندازے کے ساتھ۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرایا۔ وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں، ختم کر سکتا اللہ اس سب کو۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، بس ہم نے پیدا کیے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا، تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور زیتون کا درخت جو سینا کے پہاڑ سے نکلتا ہے۔ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، وہ اگتا ہے روغن اور سالن لیے ہوئے کھانے والوں کے لیے۔ زیتون کا پھل کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس کے تیل کو پینے کے طور پر، دوائی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سبق آموزی ہے۔ سورہ نحل آیت 66 میں ہم پڑھ چکے، ایک ایک دودھ دینے والا جانور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک مظہر ہے، ایک پوری انڈسٹری ہے۔ فرمایا یہاں پر بھی نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا، اور تمہارے لیے ان میں اور بہت سے فائدے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ مراد ہے کہ ان کے پیٹ میں سے خون ایک طرف، ان کے فضلات ایک طرف، اس کے درمیان سے صاف شفاف دودھ اللہ تمہیں پلاتا ہے، سواری کے لیے بھی استعمال کرتے ہو اور ان کا گوشت بھی تم استعمال کرتے ہو۔
یہ ہیں اللہ کی قدرتیں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار ہوتے ہو۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بیان کا مقصد یہ کہ اللہ کے بندے ان پر غور و فکر کریں اور اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہمیں اپنی ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔